سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں ہوں عمرمانہ سلیمان اور میں ہوں اشفاق مجید. پہلے شمارے کی چند جھلکیں. بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو کمپیوٹر پر زیادہ دیر تک کام کرنے سے ہو سکتی ہے. اس کے جو آپ بول رہے ہیں کہ کارپیٹل سنڈروم جو ریپیٹیو ورک جیسے کہ ٹائپنگ میں ہوتا ہے, ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس ٹنل میں بہت سے مسلس کے ٹینڈن پاس ہوتے ہیں, وہ ٹینڈن انفلیم ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو یہ نرو ہے. آگے غور فرماتے ہیں کشمیری کماروں کے ہنر پہ. اس کشمیری ہنر کو ایک کمار نبھاتا ہے جسے ہم کشمیری میں کرال کہتے ہیں. مگر آج کی شماری کی شروعات کرتے ہیں ایک نعت مقبول سے جس کو محمد الیاس نے اپنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا. وقت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کافی خوبصورت, روح تازہ ہو گئی اشفاق. جی ہاں عمرمانہ, ہم نے بہت بار اس سے پہلے بھی الیاس کو پیش قدم میں سنا ہے اور ہمیشہ اس کی آواز پرکشش ہوتی ہے. آئیے رخ کرتے ہیں ہماری کور سٹوری کی اور. اس ہفتے ایک خاص ایونٹ اونتی پورہ میں ہوا جس نے
بہت ساری دوریوں کو کم کیا۔ صحیح ہے، اس ایونٹ نے نوجوان اور بزرگ کشمیری نسلوں کو، طالب علم اور کلاکار کو ایک دوسرے سے ساتھ جوڑا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے، اس ایونٹ نے کشمیر میں مرتے ہوئے کماروں کی کلاکاری میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس ایونٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ایونٹ تھا جو اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں منعقد کیا گیا۔ پیش قدم کے عارف بشیر کی یہ خصوصی پیشکش۔ جیسے جیسے کمہار کا چکر گھومنے لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس چکر پر رکھی گئی مٹی کا گولا ایک خوبصورت برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ محمد رجب کے لیے روزمرہ کا کام ہے۔ میں گئی لگ بھگ 60-70 وری، ہاں آج کے بعد 60 ونکس نہ تو زیادہ۔ لیکن آج کل محمد رجب کا کام کچھ اس سے مختلف ہے۔ وہ اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کو اس ہنر سے روشناس کر رہے ہیں۔ اس ہفتے اسلامک یونیورسٹی کے منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی نے ایک ظروف سازی کا ورکشاپ منعقد کیا۔ اس ورکشاپ کا اصل مقصد ظروف سازی کی اس روایتی صنعت کو یونیورسٹی طلباء میں متعارف کرانا تھا تاکہ اس صنعت کو تقویت حاصل ہو۔ اس ورکشاپ کو آرگنائز کرنے کا مقصد تھا کہ ہم نئی پود کو جو روایتی مٹی کے برتن بنانے والا ہنر یہاں ہے یا یہ کرافٹ یہاں پہ ہے ان تک پہنچائے۔ اس کا یونیورسٹی میں اس کا انعقاد کرنے کا یہی خاص مقصد تھا۔ یہ تھی شازیہ شفیع جو کہ اسلامک یونیورسٹی میں کمیونٹی ریلیشنز کی کوآرڈینیٹر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ورکشاپ کا اصل مقصد ظروف سازی میں نئے یا جدید طریقہ کار کو اپنایا جائے تاکہ اس صنعت سے وابستہ لوگوں کو بازار میں اچھی قیمتیں حاصل ہو۔ یہ ایک پرانے طرز کے ڈیزائن آج بھی بناتے ہیں تو ان ڈیزائن میں بہتری لانے کی کوشش ہم کریں گے کہ کس طرح سے یہ ان ڈیزائن میں بہتری لائیں گے۔ اس ورکشاپ سے انہوں نے بھی اس بارے میں کافی کچھ سیکھا ہے۔ یہی نہیں، اس ورکشاپ سے اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کو اس صنعت سے جڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم ہوا تاکہ وہ اپنے اندر چھپے ہنر کو ابھار سکیں جو کہ کمائی کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ دیوا ممتاز جس نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا نے ایک ماہر کمار کی رہنمائی میں مٹی کے برتن بنانے کی سیکھ لی۔ پھر سے وہ بچے بن گئے ہم لوگ۔ پہلے سے وہ جو مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے، ابھی بھی میرے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہیں بیکاز آئی وانٹ ٹو کیپ دس ود می، تو بہت مزہ آیا اور بہت سیکھا۔ یہ کمار اس کام کو بہت سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ کچھ کمار جیسے کہ محمد رمضان اس کام کو 50 سال سے کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اس صنعت میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ بناون بانے نیوان تو ہیوان زمیندار بانے دانس یا بی کن ون آئی شکیل تھی یہ پیٹ تھی ون ہیوان اہس بانہ وان کہین اس گئی ڈفکلٹی ام چیز بوٹ انان بال زالن بانن تو بنان مفتی حالس پن کام لگان ون نہ ونکن 400 رۄپیہِ کۄنٛٹل 400 رۄپیہِ ونکن کھانا حساب زمیندارس گژھان بانہٕ دپان ہسا کھٮ۪مو نہٕ۔ لیکن آج چند کوششوں کی بدولت سے ان کی روزمرہ کی مشکلیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسلامک یونیورسٹی کے بزنس سکول کے طلباء میں ایک بہتر مارکیٹ پلان بنانے کا مقابلہ ہوا۔ اس کی وجہ تھی کہ ان مارکیٹ پلان سے ان ظروف سازوں کو اچھی مارکیٹ فیسلٹیز میسر ہو۔ بزنس اسٹوڈنٹس سے نے پرٹیکولرلی اس بات پہ زیادہ پریشر کیا یا دھیان ان کا اس طرف کیا کہ اپنی چیز کو وہ کس طرح سے بڑھاوا دے سکتے ہیں، جیسے اس کی خرید بڑھے، ان کو زیادہ منافع ہو، اس طرح کی باتیں مارکیٹنگ پلانز کے دوران ہوئی، یا وہ اپنے ڈیزائنز میں کس طرح کا نیا پن لا سکتے ہیں تاکہ آج کی جو پود ہے، آج کی جنریشن ہے، اس کو پسند کرے۔ اس ورکشاپ کے آخر میں نوجوان اور بزرگ دونوں نسلوں سے ایک ہی رائے قائم ہوئی کہ ظروف سازی کو ایک نئے سرے سے شروع کیا جانا چاہیے۔ یہ کار جو پوکھنے برونٹ کہ یہ یہ بچ چولے ام کی ونکس چلان خالی تمبکنار تو بیٚیہِ گملہ۔ مجھے کریٹو یا کرافٹ والی چیزیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور ایسے اپرچونیٹیز چاہے وہ مطلب اس میں ہمیشہ انسان سیکھتا ہے، ایک اچھا ایکسپیرینس لے کر ہی جاتا ہے۔
عارف بشیر پیش قدم. یہ واقعی ایک حوصلہ مند اقدام تھا جس نے کشمیر کے اس ورثے کو کچھ مختلف انداز میں پیش کیا. ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی. کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا دستکاری ہے جو ختم ہونے کو آیا ہے؟ اس بارے میں بھی آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com یا ہمارے پیش قدم فیس بک پیج پہ. تو چلیے پڑھتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے کچھ ای میلز. ہمارے بہت سارے سننے والوں نے لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے کے شمارے کو ہم نے کافی پسند کیا. آپ جانتی ہو رومانہ، مجھے بھی وہ شمارہ کافی اچھا لگا. اس شمارے کی وجہ سے میں نے 6 سال پرانے وقت کو یاد کیا جب ہماری وادی میں زلزلہ آیا تھا. بالکل اشفاق، یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس زلزلے کو اتنا وقت ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے سننے والوں نے بہت کچھ ہمیں ای میل اور فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے شامل نہیں کر سکتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنی آراء سے نوازنے کے لیے. ہمیں امید ہے آگے بھی آپ پیش قدم کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے. آپ فیس بک پہ ہیں، ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، سنتے ہیں عصمت عشائی کی گفتگو کا آخری حصہ. عصمت جی جو فنکار انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر ہے، یہ ایک ایسا غیر منافع بخش آرگنائزیشن ہے جو کشمیری کلچر کو موسیقی سے تحفظ دینا چاہتی ہے. عصمت جی کے ساتھ محو گفتگو ہیں پیش قدم کے فیاض نجار. فنکار انٹرنیشنل چھو ین وٲلِس وقتس منٛز تہٕ کیٛاہ چھُ امیُک پلاننگ؟ ییٚتہِ چھُ بڑٕ نفیٖس سوال کیازِ پلاننگ چھِ وقتہٕ وقتہٕ پیٚوان اِنسانس بدلاوٕنۍ حالات وٕچھِتھ. مگر وٕنکیٚنس یُس فنکارُک وِجن چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ گژھِ اکھ بوٚڑ انسٹِٹیوٗشن آسُن یتھ اکھ عام انسان ہیٚکہِ وٲتِتھ. مطلب تٔمِس خٲطرٕ گژھِ ایکسیسیبل آسُن. یُس اکھ عام میوٗزِشن آسہِ ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ وسیٖلہٕ آسہِ، فنکار گژھِ أکِس عام میوٗزِشن سُنٛد وسیٖلہٕ بنُن. میوٗزِشنٕے یوت نہٕ، آرٹِسٹ تہِ، بیٚیہِ یِم لُکھ پننہِ زبٲنۍ خٲطرٕ پنُن وقت چھِ چاہان صرف کرُن، تمہِ خٲطرٕ گژھِ فنکار انٹرنیشنل آسُن. اَسہِ چھِ واریاہ اَتھ خٲطرٕ واریاہ پلانٕز، مگر بہٕ چھَس نہٕ یژھان تِم وٕنکیٚنس وَنُن کیازِ اَسہِ چھَنہٕ پتہ أسۍ کوٗتاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ. سُہ چھُ باسان یہِ تھٮ۪کُن ہیوٗ. مگر وٕنکیٚنس چھَس بہٕ یُتُے یژھان وَنُن کہِ فنکار چھُ أکِس عام اِنسان، أکِس عام میوٗزِشنس خٲطرٕ گژھِ سُہ ایکسیسیبل آسُن. اگر کانٛہہ آسہِ یژھان کہِ فنکار انٹرنیشنل سۭتۍ کرٕ ہا بہٕ کٲم یا اتھ دِمہٕ ہا بہٕ پنُن وقت تھوڑا بہت، یا مےٚ چھِ موسیٖقی یِوان، مےٚ چھِ موسیٖقی تگان تہٕ بہٕ دِمہٕ ہا یِمن یہِ رژھ کھنٛڈ، بہٕ ہاوہا یِمن کہِ مےٚ نِش چھُ کینٛژھا، تٔمِس کٔمِس پزِ گۄڈٕ کنٹیکٹ کرُن یا سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ تۄہہِ نِش وٲتِتھ حظ؟ اَسہِ چھِ ویب سایٹ حظ، بہٕ دِمو تۄہہِ ویب سایٹ ایڈرس www.fankar.org یا تُہۍ ہیٚکِو ای میل کٔرِتھ fankarinternational@gmail.com. یِمن دۄن جاین ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ. بیٚیہِ چھُ فیس بُکس پٮ۪ٹھ اَسہِ پیج فنکار انٹرنیشنل، تُہۍ ہیٚکِو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ لیکھِتھ. تُہۍ ہیٚکِو یِمو ذٔریعو سۭتۍ اَسہِ کانٹیکٹ کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ چھِ بڑٕ جلدی جواب دِوان. بیٚیہِ چھِ أسۍ ویلیوٗ کران تُہنٛزن سجیشنزن. کینٛہہ تہِ آسہِ یہِ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہِ کرو أسۍ کوٗشِش تۄہہِ وننٕچ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ دیُت پنُن اَسہِ قۭمتی وقت. شُکریہ. تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ بہٕ چھَس یژھان تۄہہِ اکھ سوال پرٛژھُن. بہٕ چھَس یژھان یہِ پرٛژھُن کہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان کہِ ییٚتہِ کیٛازِ چھِنہٕ کٲشِر پنٕنۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز کتھ کران؟
کٲشِر کیٛازِ چھِنہٕ یَژھان کہِ پَنٕنۍ زبان یۄس چھِ اَسہِ پَنٕنۍ زبان چھِ اَسہِ پَنُن کَلچَر چھِ اَسہِ نِماو أسۍ برونٛٹھ کُنَتھ. اَتھ چھُ اَکوے چیٖز کہِ اَسہِ منٛز چھِ آمٕتۍ کینٛہہ چیٖزٕز ترٛاونہِ کہِ اَسہِ چھُ یِوان ہاونہٕ کہِ نہ یُس زَن تُہُنٛد چھُ مِثال کے طور بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کَتھ کہِ میٖڈیَم چھُ ٹی وی چھُ اَصٕل اَکھ میٖڈیَم بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ سُہ چھُ غلط یوٗزٕز تہِ چھِ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٛٹیجِز چھِ مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ اَسہِ چھِ یِوان أسۍ چھِکھ بَنٲومٕتۍ اَمِکۍ عٲدی کہِ نہ یہِ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ اَصٕل یُس اَسہِ پَنُن چیٖز چھُ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ اَصٕل کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ بیٚیہِ چھِ بیسِکٔلی کہِ گورمٮ۪نٛٹٕچ کہِ رَژھ کھنٛڈ کہِ تِم چھِنہٕ اگر أسۍ وٕچھو کہِ سکوٗل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَسہِ پَرناونہٕ آمٕتۍ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ بہٕ وَنہٕ کہِ مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُت پانہٕ کٲشُر کِہیٖنۍ نہٕ میٹرِکَس تام اوسُم اُردو مگر کٲشُر اوسُم نہٕ کینٛہہ اگرَے یی چیٖز یی ترٛاونہٕ کٲشُر یی ترٛاونہٕ یا میوٗزِک کٲشُر میوٗزِک یا اَکھ سَبجَکٹ بَناونہٕ مے بی کہِ اَسہِ تِم آسہِ ہا واریاہ کینٛہہ تَگان. چلو اِنشاء اللہ فنکار کَرِ کوٗشِش تُہۍ تہِ دِیِو ساتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. السلام علیکُم. अशफाक, जानते हो मैं अपने सुनने वालों के ईमेल्स और कमेंट्स को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ जो वो ईमेल्स के जरिए या हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट करते हैं. मगर हमें अपने सामीन को इस चीज़ से आगाह करना चाहिए कि ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठने से हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है. बिल्कुल, कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक बैठने से कार्पल टनल सिंड्रोम नामी बीमारी का खतरा लाहक होता है. पेश कदम के मोहम्मद अल्ताफ ने डॉक्टर जाहिदा से इस बीमारी के बारे में बातचीत की है. डॉक्टर जाहिदा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है. कार्पल टनल सिंड्रोम जो मैं बोलूँगी आपसे कि कार्पस ग्रीक वर्ड से निकला है, उसका मतलब होता है रिस्ट, कलाई. हम देखते हैं कि जो हमारा रिस्ट है उसमें एक फाइब्रस बैंड होता है, एक टिश्यू होता है जो हमारे कलाई को जो जॉइंट होता है उसको सपोर्ट करता है और एक स्पेस बनती है बिटवीन फाइब्रस बैंड और रिस्ट बोन में, उसको हम कार्पल टनल बोलते हैं. इस टनल के बीच में एक नर्व पास होती है और अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी काज होता है जो इस टनल को सिकुड़ा दे, मतलब तंग कर दे, तो ये जो नर्व है, जो मीडियन नर्व है, उसको प्रेस करते हैं और हमें जो है मीडियन नर्व इरिटेट होती है और उससे क्या होता है कि टिंगलिंग और नमनेस होती है अंगूठे में, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में, और इस सिंड्रोम को हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं. डॉक्टर साहिबा, आजकल लोग ज़्यादा वक्त कंप्यूटर पे सर्फ करते हैं, क्या इसे कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा है? इसके जो आप बोल रहे हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो रिपीटेटिव वर्क जैसे कि टाइपिंग में होता है, उनमें क्या होता है कि जो इस टनल में बहुत से मसल्स के टेंडन पास होते हैं, वो टेंडन इन्फ्लेम होते हैं,
تو اس کی وجہ سے جو یہ نرو ہے جیسے میں نے بولا کہ اریٹیٹ ہوتی ہے یا اس پہ پریشر بڑھتا ہے کیونکہ جو ٹنل ہے جو فائبرس بینڈ اور ریس بون میں ہوتا ہے کے بیچ میں ہوتا ہے اس کی جگہ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹنگل یا نمنس سینسیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سنڈروم ہونے کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سے وجوہات ہیں. دیکھا گیا ہے کہ بہت سے پیشنٹس میں اس کا کاز ایڈیوپیتھک ہے مطلب پتہ ہی نہیں ہے کاز, لیکن جو باقی موسٹ کامن اور امپورٹنٹ کاز ہے اس میں اوبیسٹی موٹاپا آتا ہے, پریگنینسی میں ہائپوتھائرائڈزم, ڈائبٹیز اینڈ ٹروما. اس کے علاوہ بہت سی دوسری ریئر کنڈیشنز ہے جیسے امائلویڈوسس, لیکیمیا یا ملٹیپل مائلوما میں کارپل ٹنل سنڈروم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ پہلے میں بولوں گی جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں نے بولا نمنس کی سن اور ٹنگلنگ سینسیشن. ٹنگلنگ ہوتا ہے جیسے سوئی جیسے انسان کو چبھتی ہے, جو ایسی سینسیشن آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے اور یہ اکثر رات میں ہوتا ہے اور پیشنٹ کو اتنی یہ اریٹیٹ کرتا ہے کہ وہ نیند سے جاگ جاتا ہے. اس کے علاوہ برننگ سینسیشن ہو سکتی ہے, جلن ہو سکتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں کمزوری آ سکتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر کارپل ٹنل سنڈروم سیویئر ہو جائے گا تو جو گرپ اسٹرنگتھ ہے اس میں کمزوری آ سکتی ہے. کبھی کبھی جو بازو ہے اس میں شوٹنگ پین ہو سکتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کرونک کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ سے مسلز میں ویسٹنگ ہوتی ہے, پرٹیکولرلی جو انگوٹھے کا جو بیس ہوتا ہے وہاں پہ مسلز ایٹروفی ہوتے ہیں. آخر پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس سنڈروم کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں. پہلے ہم بولیں گے اس کے ٹریٹمنٹ میں امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کو کارپل ٹنل سنڈروم ہے اس کو ریسٹ لینا چاہیے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ اگر کوئی کنٹینیوسلی ٹائپنگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سنڈروم ہو جائے تو اس کو ورک ماڈیفیکیشن کرنی ہے تاکہ اس کو یہ زیادہ سیویئر فارم میں نہ بن جائے. دوسرا یہ کہ آئس اپلیکیشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بولا کہ اوبیسٹی اس کے لیے بہت مطلب کامن کاز ہے, تو ویٹ ریڈکشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور اگر کسی کو کوئی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بعد کارپل ٹنل سنڈروم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے کہ پریگنینسی میں اگر کسی کو کارپل ٹنل سنڈروم ہو جائے گا تو ڈیلیوری کے بعد وہ اسے چھٹکارا پا سکتا ہے. اس کے علاوہ میڈیکیشن میں امپورٹنٹ ہے وائٹامن B6 ہم دے سکتے ہیں یا نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس یا اسٹیرائڈ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سرجری بھی جس کو زیادہ سیویئر سمٹمز ہوں گے اور جس کو کہ مطلب کرونک کارپل ٹنل سنڈروم ہو جائے گا تو ہم سرجری بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں جس میں کہ یوجولی جو نرو پہ پریشر ہوتا ہے وہ ہم کم کرتے ہیں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ سرجری کے بعد بھی کچھ لوگوں میں یہ سمٹمز پھر سے ہوتے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر زاہدہ جی, اسٹوڈیو میں آنے کے لیے شکریہ. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر, ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں, بالکل مفت. نہ صرف اتنا, کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی, رابطہ کیجیے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. پچھلے کچھ شماروں میں ہم نے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جانکاری دی کہ کس طرح یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے. آج جانتے ہیں دہی کے فائدوں کے بارے میں آج کے نیہا کے نسخوں میں. السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کی میزبان نیہا جین اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے. سامعین, آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دہی کے فائدے.
دہی نہ ہی صرف ایک بہترین، لذیذ، مفید اور آسانی سے تیار ہونے والی چیز ہے، بلکہ سائنسدانوں کے مطابق دودھ اور دہی عمر دراز کرنے والی نعمتیں ہیں، جیسا کہ کچھ ممالک میں پایا گیا ہے کہ دہی اور اس کے جیسے دودھ سے بننے والی دوسری چیزیں کھانے میں اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ دہی میں بھرپور تعداد میں پوٹاشیم، کیلشیم، پروٹینز اور بی وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ دہی ہماری بیماریوں سے لڑنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں نیمونیا سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی میں اور بھی ادویاتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ دہی خون کی کمی اور جسمانی کمزوری کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ روز 100 گرام دہی کھانے سے LDL کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور HDL کولیسٹرول، جو کہ صحت کے لیے اچھا ہے، بڑھ جاتا ہے، خاص کر کے عورتوں میں۔ دہی میں پایا جانے والا لیکٹک ایسڈ کیلشیم کو جذب کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو سامعین، یہ تو تھے آج کے نسخے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ صحت مند کھانوں کے بارے میں بات کی ہے تو شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے ایک شمارے میں ہم نے کسائیوں کی دکانوں کی صفائی کا حال پیش کیا تھا، اور ہم نے آپ سے جاننا چاہا تھا کہ آپ کے آس پڑوس کے کسائیوں کی دکانوں کی صفائی کا کیا حال ہے۔ اسی حوالے سے اشفاق پال، جو پنجورہ شوپیاں میں رہتے ہیں، نے لکھا ہے، ہمارے یہاں ایک کسائی ہے جو صفائی کا بڑا پابند ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا شمارہ خاص تھا کیونکہ ہم نے اس میں آپ کے بھیجے ہوئے ای میلز کو شامل کیا تھا جو 2005 کے زلزلے سے وابستہ تھے۔ لیکن آج ہم اپنے معمول پر واپس آتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ سوال تھا کہ ایس پی کالج میں چل رہے فٹ بال ٹورنامنٹ کا کیا نام ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سیف الدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ۔ ہمیں صحیح جواب بھیجنے والے کا نام ہے نذیر احمد وانی، جو چھانا پورہ میں رہتے ہیں۔ نذیر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک۔ وقت ہے اس ہفتے کے انعامی سوال کا۔ آج کا سوال ہے، اس ہفتے میں 2 مشہور شخصیت اس دنیا سے چل بسی۔ ایک کا تعلق تھا ٹیکنالوجی سے اور دوسرے کا موسیقی سے۔ آپ کو دونوں شخصیت کا نام بتانا ہوگا۔ آپ اپنے جوابات کو ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com۔ اب وقت آ پہنچا ہے کت پنڈ کا۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے، کشمیر کے موسم سرما میں آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے ونٹرس کے بارے میں اچھا لگتا ہے کہ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں نا، وہ اچھی اچھی اسمیل، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ جلنے کی اسمیل جو آتی ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ اور جو ہی ہم لوگ چلتے ہیں نا، پیروں کے انچ میں وہ جو لیوز کرمبل ہو جاتے ہیں نا، تو مجھے اس کی ساؤنڈ اچھی لگتی ہے۔ مجھے ونٹرز میں سب سے اچھا لگتا ہے راجما کھانا۔ مجھے ونٹرز میں وازوان سب سے اچھا لگتا ہے۔ آلدو یہاں پر وازوان کا ٹریڈیشن نہیں ہے، مطلب ونٹرز میں شادیاں وادیاں نہیں ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ مزہ وازوان میں ونٹرز میں ہی آتا ہے۔ ونٹرز میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ گھر میں بیٹھنا، لائک ٹی وی دیکھنا، اور جب لائک برف ہوتی ہے تو لائک دوستوں کے ساتھ برف کے ساتھ کھیلنا، اور بہت سی چیزیں جو مجھے ونٹرز میں اچھی لگتی ہے۔ ونٹرز جو آ رہے ہیں تو ان میں سب سے اچھا مجھے رازما دال اور شنجنگ لگتا ہے۔ گرم بستر، گرم چائے، گرم کانگڑی۔ مطلب مجھے خوش لگان شین پیون، پتہ شینس مز رکشی چین، شینک نظارہ وچھن۔ شین چھ گژھان خوش، پھرن چھ گژھان خوش، کانگرِ چھ گژھان خوش۔ وند حظ گو جنت، میانہ حساب چھ باسان وندے گژھِ آسُن دۄہے۔ وند گو جنت، بیٚیہِ چھنہٕ کٔشیٖر وندس بغٲر شوٗبٕے، ژوٚٹ گوٚو یِہوٚے۔ اشفاق، سردیوں کا موسم کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں عمر و مانا، سچ کہوں میں سردیوں میں ایک چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے گھر میں گرم گرم نون چائے کی چسکیاں لینا پسند کرتا ہوں۔ اور اشفاق، میں صبح سویرے کھڑکی پر بیٹھ کر برف دیکھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com، یا پیش قدم کے فیس بک پیج اور گروپ پر۔ تو یہ تھا آج کا پیش قدم۔ ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ تو دیجیے عمر مانا سلیمان
और अशफाक मजीद और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा से हाफिज। अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।